آج ماہ جماعت الاول کے پہلے جمعے کے 3 دن یہ 3 کام ضرور کر لیں۔ وہ ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ جماعت الاول کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، جس دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج ماہ جماعت الاول کے پہلے جمعے کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، ماہ جماعت الاول کے پہلے جمعے ہی اس کا نصیب بدل دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ 3 کام کرنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورے سال کی رزق اور دولت کا انتظام کر لے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، جماعت الاول کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج جماعت الاول کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج جماعت الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ میری کوشش ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ جتنا مقصد بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری حاجات ناممکن ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ میری خواہشات ناممکن ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، وہ آج یہ 3 کام کر لے۔ یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ جماعت الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس پر رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، مسلح چھوڑنے سے پہلے ہی اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ یہ موقع کسی صورت بھی ضائع مت کرنا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، جو شخص بھی جماعت الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام کر لیتا ہے، پھر اللہ کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، فوری طور پر مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آج کے بابرکت دن میں پڑھنے سے اللہ پاک کی خاص رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے کہ ہماری ساری زندگی کے اندر اس طرح کا دن ہمیں دوبارہ کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک ہی امانت ہے، اگر وہ چاہتا تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع نہ ملتا۔ تو آج جو شخص یہ وظیفہ مشکل حالات میں پڑھ لیتا ہے، تو وہ شخص آنے والے دنوں میں رزق میں، مال و دولت میں کھیلتا ہے، پھر ہر طرف سے اس کو پیسے ہی پیسے اور رزق ہی رزق ملتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ کر جس کام کے لیے بھی جاتا ہے اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کے ہر کام کے اندر اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی ہے۔ کوئی شخص ایسے انسان کے پاس بھی جائے جو برسوں سے اس کی بات نہ مان رہا ہو، تو وہ شخص اس کا مطیع اور فرمانبردار ہو جائے گا۔ سب سے جو ضروری بات آج کے دور میں ہے، وہ ہے روپے پیسہ۔ یہ تو ہر ایک انسان کی ہر وقت کی ضرورت ہے، ہم ہر وقت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جن گھروں کے اندر روپے پیسے کی کمی ہے، یا پھر اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے، یا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، یا اس کے علاوہ تنگ دستی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیف ہیں، مصائب و علم نے ہیں، گھر میں روپیہ ٹکا نہیں، اپنا ذاتی مکان نہیں، اپنا ذاتی کاروبار نہیں، تو آج ان بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص تحفہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں مانگ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے کہ آج جماعت الاول کے پہلے جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت الگ ہے، ہر انسان کی حاجات الگ ہیں، جس کو جو چاہیے اللہ سے مانگ لو۔ آج جمادی الاول کا پہلا جمعۃ المبارک آپ کی تقدیر کو بدلنے والا ہے، نصیب کھولنے والا ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج رب کریم سے مانگ لینا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی لینا چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کے قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، اپنے تمام مقصد کی نیت کر کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کا ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہاب ہے۔ یا وہاب رب کریم کا وہ نام ہے جو ایک رات میں حاجات کو پورا کرتا ہے۔ یا وہاب رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ممکن حاجت کو ممکن کر دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ بے بس، لاچار اور مجبور ہو چکے ہیں، تو آج یا وہاب کو پڑھ لیں۔ آپ کی تمام مجبوریاں، تمام کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام مصیبتیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یا وہاب رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یا وہاب کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا وہاب دو بار ہو گیا، یا وہاب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہاب 11 بار پڑھتے ہیں دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسوؤں کے لیے مانگنا ہے۔ 11 بار یا وہاب پڑھتے دوران یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب ہیں اور اللہ آپ کے ذکر کو سن رہا ہے۔ یا وہاب کو 11 بار پڑھتے ہی آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجتیں، ناممکن پریشانیاں انشاءاللہ چند دن میں پوری ہو جائیں گی۔ 11 بار یا وہاب کو پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو کام کرنا ہے، وہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، وہ میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھے تو آپ خود دیکھیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور آج اگر کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا بننا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھ لے۔ دوستو، یاد رکھے گا، سورۃ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں آپ کو ایک ایسا تحفہ نہ دوں، ایک ایسی قرآنی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے پورے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے خوشی کی لہر دوڑ گئی، دیوانوں کی طرح اللہ کے حبیب سے پوچھنے لگے کہ ہمیں وہ صورت بتا دیجیے جسے 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک قرآن مجید کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، سورہ اخلاص وہ صورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب دیتا ہے، اور جو شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا من پسند ہو جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
آج ماہ جماعت الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار توجہ اور دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمان اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو ایک قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جماعت الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج کا آخری کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ ایسا جلالی وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر جو بھی مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ آپ نے یا سلام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلام کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سلامتی ہو، رحمت اور کاروبار میں ترقی ہو، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، بیٹیوں کے اچھے رشتے اچھی جگہ ہو جائیں، بیٹیوں کے روشن نصیب ہو جائیں، قرض سے خلاصی ہو جائے، طرح طرح کی پریشانیوں سے دور ہو جائیں۔ تو آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، سلامتی کے لیے آج ماہ جماعت الاول کے پہلے جمعے کے دن یہ 2 اسم مبارکہ یا سلام یا اللہ کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا سلام یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا سلام یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلام یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیں، اللہ ایسے سلامتی عطا فرمائے گا، ایسے رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ کاش میں نے پچھلے سال ماہ جماعت الاول کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھا ہوتا، یہ 3 اعمال پڑھے ہوتے تو آج میں دنیا کا طاقتور اور امیر ترین انسان ہوتا۔ یہ اس میں مبارکہ آپ کے رستے میں کھڑے جتنے بھی پہاڑ، جتنے بھی رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ آپ کے بارے میں برا سوچتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے ہیں، تمام کے تمام نیست و نابود ہو جائیں گے۔ 11 بار یا سلام یا اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ دوستو، آج ماہ جماعت الاول کے پہلے جمعے کے دن آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے جو آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے، ساتھ ہی آپ فوری طور پر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ رب نے آپ کی سچی توبہ قبول کر لی ہے، تو پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، پھر اللہ سے وہ مانگیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ اللہ آپ کی ہر حاجت کو ممکن کر دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔